وقت کے شدید دباؤ میں ایک مختصر سے لمحے کے لیے کوئی خوبصورت سوچ، ہلکی سی مسکراہٹ آپ کو پرسکون کر سکتی ہے۔ اپنا خیال بھی اہم ہے، لیکن سب سے اہم خیال اس کا ہے جس نے تجھے ہم خیال بنایا۔ کسی کو تکلیف نہ دو، کہیں اس کا دکھ آپ کی دعاؤں میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ انسان کا زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص دوستوں کے ساتھ منافقت شروع کرتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو بہت ناپسند ہو جاتا ہے۔ اگر دعا مانگو تو اپنی دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ خدا غافل اور لاپرواہ لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے پاؤں میں گرتے دیکھا ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو تو لوگ بولنے کی حدیں بھول جاتے ہیں۔ انگلیاں اکثر وہی اٹھاتے ہیں جن کی اوقات نہیں ہوتی آنکھ کھلانے کی۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو نہیں ملتے، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں۔ اللہ تجھے وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے ہی جینا اصل زندگی ہے۔ جب ہمارے احساس کو بری طرح روندا جاتا ہے تو پھر کسی سے احساس کا رشتہ جوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کو راضی رکھنا ناممکن ہے، اور لوگوں کی زبان کو خاموش رکھنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ لوگوں کی زبانوں سے تو انبیاء تک محفوظ نہ رہے۔ محبت جب روح کی ہو تو انسان دوبارہ کسی سے محبت کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ جب کسی سے اعتبار ہی اٹھ جائے تو پھر اگلا بندہ قسم کھائے یا زہر، فرق نہیں پڑتا۔ کھجور کی گٹھلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، انسان اس کا بھی مالک نہیں تو اکڑ کیسی؟ بے نسلے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی، تم اسے جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دے گا۔